اس گول میز کے گرد دونوں اپنی نشستوں پر بورڈ سی بیٹھی تھیں۔ باقی کرسیوں پہ آنٹی ٹائپ چند خواتین جذبہ افروز تھی۔ محمل بار بار کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھتی، وہ واقعی بہت بور ہو رہی تھی۔ فرشتے ہی تھی جو اپنے ساتھ بیٹھی نسیم آنٹی سے کوئی نہ کوئی بات کر لیتی، ورنہ وہ تو مسلسل جمائی روکتی بیگاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس ملک میں عورتوں کو وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو مردوں کو ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مس رضی کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ناک چڑھائے اپنا انگوٹھیوں سے میزن ہاتھ ہلا کر کہہ رہی تھی، اور یہ اس صدی کی سب سے بے وقوفانہ بات ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مرد عورت سے برتر ہے تو میں تو نہیں مانتی ایسی کسی بات کو، بلکہ وہ سب غرور و تفاخر میں ڈوبی عورتیں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ محمل کا پرس میز پر رکھا تھا، اس نے اس کو اٹھا کر گود میں رکھا، پھر اندر سے اپنا سفید کور والا قرآن نکالا جو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں سر رضی۔ جب تک اس ملک میں تعلیم عام نہیں ہوگی، لوگ عورت اور مرد کے برابر کے حقوق تسلیم نہ کر سکیں گے، اور نہیں تو کیا، اسی کی دامت پرستی کی وجہ سے ہم آج یہاں ہیں اور دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے۔ اس نے سر اٹھایا اور ذرا سی کھنکھاری۔ مجھے آپ لوگوں سے اتفاق نہیں ہے۔ تمام خواتین چونک کر اسے دیکھنے لگی، اور میرے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے گود میں رکھا قرآن اوپر کیا۔ ادھر سورہ نساء میں، نہیں پلیز، اف نہیں، ناٹ اگین، اور پلیز ڈونٹ اوپن اٹ۔ منی جوری ناگوار مشترک سی آوازوں پر برکی۔ نسمجی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی۔ جی خدا کے لیے اس کو مت کھولیں، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ حق تک بیٹھی رہ گئی۔ یہ مسلمان عورتیں تھیں، یہ واقعی مسلمان عورتیں تھیں۔ ان کو آسمانی کتابوں پر ایمان نہ تھا، یہ قرآن کو نہیں سننا چاہتی تھی، اللہ کی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ جس نے ان کو مال اور حسن دیا تھا، وہ چاہتا تو ان کی سانسیں روک دیتا، ان کے دل بند کر دیتا، مگر اس نے ان کو ہر نعمت دے رکھی تھی، پھر بھی وہ اس کی ہر کی بات نہیں سننا چاہتی تھیں۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ سنیں تو صحیح۔ یہ تو اس نے کہنا چاہا، پلیز آپ ہماری ڈسکشن میں مخل نہ ہوں، اور وہ خاموش ہو گئی۔ اتنی ہٹ ڈرمی، شاید وہ بدنصیب عورتیں تھیں جن کو اللہ اپنی بات سنوانا پسند نہیں کرتا۔ ہر وہ شخص جو روز قرآن پر نہیں پڑھتا وہ بد نصیب ہوتا ہے، اللہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر وہ ادھر نہیں بیٹھی، تیزی سے اٹھی، قرآن بیگ میں رکھا اور فرشتے سے میں گھر جا رہی ہوں کہہ کر بغیر کچھ سنے وہاں سے چلی آئی۔ اس کا دل جیسے درد سے پھٹا جا رہا تھا، آنسو ابلنے کو بے تاب تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس کو کیسے قابو میں کرے، کیسے مسلمان ہو کر وہ یہ سب کہہ سکتی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل بہت بھر آیا تو آنسو بہہ پڑے۔ وہ چہرہ پھیرے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سڑک کی ایک طرف درخت پیچھے کو بھاگ رہے تھے، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا جسے وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ تائی مہتاب کی بہو بننے پر یہ احساس اسے ملا ہی تھا، اور روک ٹوک بھی قدرے کم ہو گئی تھی، مگر ابھی وہ ان کی باتوں کو نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دل تو ان عورتوں کے رویوں پہ اٹک سا گیا تھا۔ اسے لگا ایک دم گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ چونک کر آ کے دیکھنے لگی۔ بی بی، گاڑی گرم ہو گئی ہے، شاید ریڈی ایئر میں پانی کم ہے، دیکھنا بھول گیا تھا۔ ڈرائیور پریشانی سے کہتا باہر نکلا اور گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سڑک قدرے سنسان تھی، وقفے سے گاڑیاں گزرتی دکھائی دیتی تھیں، مگر ارد گرد آبادی کم تھی۔ وہ کوئی انڈسٹریل ایریا لگ رہا تھا، بہت دور اونچی عمارتیں دکھائی دیتی تھیں۔ ڈرائیور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگ گیا، اور وہ سر سیٹ سے لگائے آنکھیں موند انتظار کرنے لگی۔ بی بی، تھوڑی دیر بعد اس کی کھڑکی کا شیشہ بجا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ باہر ڈرائیور کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے شیشہ نیچے کیا۔ انجن گرم ہو گیا ہے، میں کہیں سے پانی لے کر آتا ہوں، آپ اندر سے سارے دروازے لاک کر لیں، مجھے شاید تھوڑی دیر لگ جائے۔
ٹھیک ہے جاؤ۔ اس نے شیشہ چڑھایا، سارے لاک بند کیے اور چہرے پہ حجاب کا ایک پلو گرا کر آنکھیں پھر سے موڑی۔ ادیر عمر ڈرائیور 6-7 برس سے ان کے ہاں ملازمت کر رہا تھا اور خاصا شریف النفس انسان تھا۔ صبح مطمئن تھی۔ وہ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی حبس زدہ ہو گئی۔ گھٹن اور حبس اتنا شدید تھا کہ اس نے شیشہ کھول دیا۔ ذرا سی ہوا اندر آئی، مگر گاڑی کے ساکن ہونے کے باعث ماحول پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ وہ اختیار سیٹ پر تہہ کر کے دوپٹہ اٹھایا اور اسے ہوا جلنے لگی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ اسے لگا وہ بھٹی میں جل رہی ہے۔ کافی دیر گزر گئی مگر ڈرائیور کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ بے اختیار وہ سورۃ طلاق کی تیسری آیت آخر سے پڑھنے لگی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ 1.5 گھنٹے سے اوپر ہونے کو آیا تھا۔ وہ گرمی سے نرحال، پسینے میں شرابور کتنی ہی دیر دعا کر رہی تھی، مگر جانے کیوں آج کوئی راستہ نہیں کھل رہا تھا۔ پھر جب سورج سر پر پہنچ گیا اور باہر سے آتی دھوپ و گرمی میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس نے گھبرا کر شیشہ بند کر دیا، اور پھر سے وہی ہوا، گھٹن زدہ اور حبس زدہ بند گاڑی، جیسے بند ڈبہ جب بند قبر ہو، یا سمندر کی تہ میں تیرتی کسی مچھلی کا پیٹ۔ مچھلی کا پیٹ؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ یہ میرے دل میں کیسے خیال آیا کہ یہ مچھلی کا پیٹ ہے؟ اور پھر سے اسے وہ کلب کی عورتیں یاد آئیں اور ان کا وہ گھمنڈی رویہ۔ ان کی خیال کی روح بھٹکنے لگی۔ پر نہیں، وہ کیوں اس سب کی بات نہیں سننا چاہتی تھی جس کے ہاتھ میں ان کی سانسیں ہیں؟ اگر وہ چاہے تو ان منکرین کے سانسیں روک دے، مگر وہ ایسا نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کی آواز بند شیشوں سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ باہر فضا صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دور سے چھلکتی اونچی عمارتیں، ان کے اوپر آسمان جہاں سے پرندے اڑتے ہوئے گزرتے تھے۔ یہ عمارتیں، یہ آسمان، زمین پہ اڑتے پرندے، یہ زمین کو رونتے ہوئے چلتے متکبر لوگ، وہ سب زندہ تھے۔ ان کی سانسیں اپنے انکار کے باوجود نہیں رکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سانس ان کو ملی مہلت کی علامت ہے۔ محمل بی بی، کسی کے گناہ کتنے ہی شدید ہوں، اگر سانس باقی ہے تو امید ہے، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ وہ رب تو ان نافرمانوں سے مایوس نہیں ہوا، پھر تم کیوں ہوئی؟ کوئی اس کے اندر بولا تھا۔ وہ جیسے سناٹے میں آ گئی۔ کتنی جلدی وہ نہ ماننے والوں سے مایوس ہو گئی، ان پہ کرخنے لگی۔ پھر کیوں وہ کسی کی ہٹ درمی دیکھ کر یہ فرض کر بیٹھی کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتی؟ کیوں اس نے مایوس ہو کر بستی چھوڑ دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ بے اختیار اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نہیں کوئی اللہ تیرے سوا، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ ندامت کے آنسو اس کے گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ اسے بستی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ اگر کچھ لوگ قرآن نہیں سننا چاہتے تو کوئی تو ہوگا جو اسے سننا چاہے گا۔ خود کو وہ کیا کہتی؟ قرآن کو اس روز چھت پہ کھولتے ہی بدک اٹھنے والی آج کدھر تھی؟ صرف اس سیاہ فام کی ذرا سی کوشش، ذرا سے تجسس کو بھڑکانے والے عمل سے وہ کسی نہ کسی طرح آج ادھر پہنچ گئی تھی کہ اللہ اس سے بات کرتا تھا۔ پھر اپنی پرسائی پر غرور اور دوسروں کی تحقیر کیسی؟ اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے کہ وہ ڈرائیور سامنے سے آتے دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی بوتلیں تھی۔ وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ بے اختیار اس کی لبوں سے نکلا تھا۔ اسے لگا اس کی توبہ شاید قبول ہو گئی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا ایمان اور تقویٰ بھی سانس کی سیڑھی کی کھیل کی طرح ہوتا ہے۔ ایک صحیح قدم کسی معراج پہ پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم گہری کھائی میں۔ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی اور ڈرائیور نے ہارن بجایا۔ چوکیدار گیٹ کھول ہی رہا تھا جب اس کی نگاہ ساتھ والے بنگلے پہ پڑی۔ تم جاؤ میں آتی ہوں۔ وہ سبک رفتاری سے باہر نکلی۔ بریگیڈیئر صاحب کا چوکیدار مین گیٹ پر کھڑا تھا۔ اس نے فوراً گیٹ کھنگالا۔ سنو، یہ اپنے صاحب کو دے دینا، اور چند پیمفلٹس نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔
ان سے کہنا یہ یہ امانت ہے، چاہے تو پڑھ لیں، کوئی دباؤ نہیں، مگر میں واپس لینے ضرور آؤں گی۔ پکڑ لو نا۔ متجبذب کھڑے چوکیدار کو پیمفلٹ زبردستی تھمائے اور واپس گھر کی جانب ہوئی۔ کوئی تو ہوگا جو اس سے سننا چاہے گا، آج نہیں، کل نہیں، مگر کبھی تو وہ ان پیمفلٹس کو کھولیں گے۔ کوریڈور میں لگا سافٹ بورڈ آج کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا۔ یہ شاید اس کی کیلی گرافی کے کانوں پہ لگی افشا کی چمک تھی جو سافٹ بورڈ کے وسط میں آویزہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی دیوار کے قریب آئی۔ کیلی گرافی بہت خوبصورت تھی۔ اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر کیے گئے الفاظ رقم تھے۔ وہ گردن اٹھائے ان الفاظوں کو پڑھنے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت و شفقت ہے۔ اور آپ پھر سے رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات نکالیں گے جس میں ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غمزدہ ہیں۔ وہ مسحور سی اسی طرح گردن اونچی اٹھائی کھڑی وہ الفاظ بار بار پڑھتی گئی۔ کچھ تھا ان میں جو اسے بار بار کھینچتا تھا۔ وہ وہاں سے جا ہی نہ پا رہی تھی۔ جاننے کے لیے قدم اٹھاتی مگر وہ الفاظ اسے روک دیتے اور وہ واقعی پھر سے رک جاتی۔ جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا تو وہ بمشکل خود کو وہاں سے کھینچ لائی۔ قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کے کسی صفحے پر پڑ گئی۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحے پیچھے پلٹنے لگی، انگلی سے فرق پلٹتے ہوئے ایک اور جگہ یوں ہی نگاہ پھسلی۔ آج تم ایک موت نہ مانگو، بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پر آئی۔ آج کی پہلی آیت ہی یہ تھی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی ایک پر موت حاضر ہو جائے۔ اوہو مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ آج تو ساری موت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، کہیں میں مرنے تو نہیں والی؟ اف محمل، فضول مت سوچو اور سبق پر توجہ دو۔ وہ سر جھٹک کر نوٹس لینے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیات پڑھی جا رہی تھی۔ اسے یاد آیا ابھی اس نے ایک حدیث بھی کچھ ایسی ہی پڑھی تھی۔ اچانک لکھتے لکھتے اس کا قلم پھسل گیا۔ وہ رک گئی اور پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو قرآن میں پڑھتی تھی وہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا تھا۔ کیا آنے والا ہوتا تھا؟ کبھی کبھی ماضی میں، کبھی حال میں، کبھی مستقبل میں۔ کوئی لفظ بے مقصد بے وجہ اس کی آنکھوں سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں بار بار ایک ہی طرح کی آیات پڑھ رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا اسے قرآن دینی طور پر تیار کر رہا ہے؟ اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہے؟ مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے آگے پلٹنے لگی۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک سطر پڑھ کر اس نے ڈھیر سارے پڑھ لیے۔ صبر کرنے والے اپنا صلہ پورا پڑھے بخیر اس نے آخر سے قرآن کھولا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو۔ پھر وہ صفحہ تیز تیز پلٹتی ایک نظر سے سب گزارتی جا رہی تھی اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین پر مرے گا۔ محمل کا دم گھٹنے لگا۔ بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کچھ ہونے والا تھا۔ وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں، اس میں اتنا صبر نہیں ہے۔ وہ کچھ نہ برداشت کر پائے گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا۔ لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر کو اٹھائی۔ اوپر چھت تھی، چھت کے پار آسمان تھا، وہاں کوئی اس کی طرف ضرور متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ وہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔ تب ہی آیا اماں اسے دروازے میں نظر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئی اور چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ میڈم نے لیکچر روک دیا اور چٹ تھامی۔ محمل بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم مصباح نے چٹ پڑھ کر سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پر ڈالی، پھر چہرہ مائک کے قریب کیا۔ محمل ابراہیم، پلیز ادھر آ جائیں۔
اور اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا نہیں تھا، اب کسی کو نہیں مرنا تھا۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی، جسے مرنا تھا وہ مر چکا تھا۔ کہیں کوئی اس کا پیارا مر چکا تھا۔ قرآن فال نہیں نکالتا، صرف آنے والے حالات کے لیے تیار کرتا ہے۔ یقیناً اس کی آیات پڑھنے سے قبل ہی کوئی مر چکا تھا۔ وہ نیند جہاں قدموں سے اٹھی اور میڈم مصباح کی طرف بڑھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غمزدہ ہیں۔ صدیوں پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ کی بازگشت اسے سارے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ باقی ساری آوازیں بند ہو گئی تھی۔ اس کے کان بند ہو گئے تھے، زبان بند ہو گئی تھی، بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے، دل غمگین ہے۔ وہ مشکل میڈم مصباح کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی میڈم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ ننگے پاؤں زینے پھلانگتی وہ تیزی سے اوپر آئی تھی۔ جوتوں کا ریک ایک طرف رکھا تھا۔ ننگے پاؤں زینے پھلانگتی وہ تیزی سے اوپر آئی تھی۔ جوتوں کا ریک ایک طرف رکھا تھا، مگر محمل کو اس پر جوتوں کا ہوش نہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کے فرش پہ ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ عفران چچا کے اکارٹ سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا۔ اس کا دل ڈوب کر اگلا۔ پلیز خاموش رہو۔ وہ بمشکل ضبط کرتی اندر بیٹھی۔ اور جلدی چلو۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا اپنی سینہ توڑ کر باہر آیا کرے گا۔ آغا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا۔ باہر گاڑیوں کی قطار لگی تھی۔ ڈرائیور پہ لوگوں کا جم بفیر کر تھا۔ گاڑی ابھی گیٹ کے باہر تو سڑک پر ہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ ننگے پاؤں تارکول کی سڑک پر جلنے لگے۔ اگر اس وقت جلن کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے رش میں گری آغا جان کو دیکھا، فرحان چچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا۔ وہ سب اس کی طرف پڑے تھے، مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی۔ لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی وہ ان آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لان سے آ رہی تھی۔ آٹو کی بین، رونے، آہو پکار کی آوازیں۔ لوگ ہٹ کر اس سفید چادر گلابی اسکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی لان تک آئی اور پھر گھاس کے دہانے پہ بے اختیار رک گئی۔ لان میں آٹو کا ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ درمیان میں چارپائی رکھی تھی، اس پہ کوئی سفید چادر اوڑھے لیٹ رہا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں رو رہی تھی، اس کے چہرے گٹ مٹ ہو رہے تھے۔ ایک فضا چچی تھی اور ہاں نائمہ چچی بھی تھی، اور سینے پہ دو خطر مار کر روتی رضیہ پھوپھو تھی، اور وہ اونچی آواز میں بین گتی مہتاب تائی تھی۔ سب تو ادھر موجود تھے۔ پھر کون تھا اس چارپائی پہ؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، وہاں سارا خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ اماں! اس کے لب پھڑپڑائے۔ اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ وحشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید اس کی اماں کسی کونے میں بیٹھی ہو، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ اس کی ماں کہیں نہ تھی۔ محمل! وہ عورتیں اسے پکار رہی تھی، اٹھ اٹھ کر اسے گلے لگا رہی تھی۔ کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس سے ہٹ گیا، پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر چرپائی کے قریب لے آیا۔ کسی نے شانوں کے زور دے کر اسے بٹھایا، کسی نے میت کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھی اور ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے، مگر وہ سن نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں، رو رہی ہیں یا ہنس رہی ہیں۔ وہ تو بس شک تک بنا پلک جھپکی اس زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چرپائی پہ آنکھیں مونڈے لیتی تھی۔ لتوں پہ روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کی گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی اماں سے بہت ملتا تھا، بلکہ جیسے اماں کا چہرہ ہو، اور شاید وہ اماں کا چہرہ ہی تھا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا یقین آنے میں۔
اور پھر اس نے چاہا کہ وہ بھی داڑیں مار مار کر رونے لگے، نوحہ کرے، بین کرے، زور زور سے چلائے، مگر وہ رحمت العالمین کے کہے گئے الفاظ، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو، اور اس کے لب کھلے رہ گئے، آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پیٹے، سینے پہ 2 حتر مار کر بین کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ چیخ کر روئے کہ آسمان ہل جائے۔ اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائی بھی، مگر نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلوں کی قمیض ہوگی، جو گریباں چاک کر اور رخساروں پر تمانچے مارے اور بین کرے۔ وہ ہم سے نہیں، یہ ہدایت تو ابد تک کے لیے تھی۔ اس کے ہاتھ ٹوٹنے سے انکاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اسے کہو اونچا رو لے ورنہ پاگل ہو جائے گی۔ اس سے کہو دل ہلکا کر لے۔ میری بچی، تائی مہتاب نے روتے ہوئے اس سے گلے لگا لیا، اور اس طرح ساکت ہی بیٹھی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو گر کر گردن پر لڑک رہے تھے۔ اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا، مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ بصرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے؟ بس صبح کہنے لگی سینے میں درد ہے۔ ہم فوراً اسپتال لے گئے، مگر ادھوری آوازیں اس کے ارد گرد سے آ رہی تھی، مگر اسے سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اسے لگا اسے چکر آ رہے ہیں، اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور عورتوں کو ہٹاتی اندر پہنچ گئی۔ کسی نے دروازے پہ ہلکی سی دستک دی، 1 دفعہ، 2 دفعہ، یہ تیسری دفعہ۔ اس نے گھٹنوں پہ رکھا سر ہولے سے اٹھایا، دروازہ بج رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیڈ سے اتری، سلیپرز پاؤں میں ڈالے اور کنڈی کھولی۔ بھائی فضا چچی کھڑی تھی۔ محمل بیٹا، تمہارے آقا جان تمہیں بلا رہے ہیں۔ آتی ہوں، اس نے ہولے سے کہا تو فضا چچی پلٹ گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر کھڑی رہی، پھر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے قریب لگے آئینے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ پل بھر کو رکی۔ اس کا عکس بھی رک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پر سفید ململ کا دوپٹہ سر پہ لیے وہ کمزور پرسمرد سی محمل ہی تھی۔ ہاں شاید وہی تھی۔ سفید دوپٹے کے گرد کے حالے میں اس کا چہرہ کملایا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے تھے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ آغا جان کے کمرے میں سب چچا اور چچیاں موجود تھے، وسیم بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ آؤ محمل۔ اسے دیکھتے ہی آغا جان نے سامنے صوفی کی طرف اشارہ کیا۔ آج اماں کو گزرے 14 دن تھا اور گھر والوں کا رویہ پہلے سے نسبت خاصا نرم تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس صبح جب مسرت کی ڈیتھ ہوئی، اس نے درد شروع ہوتے ہی کچھ چیزیں وصیت کی تھیں تمہارے لیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب مزید نہیں جی پائے گی۔ ہم نے سوچا کہ تمہیں دے دی جائیں۔ انہوں نے ایک طرف رکھا ڈبہ اٹھایا، محمل نے سر اٹھا کر ڈبے کو دیکھا۔ یہ ڈبہ اماں کے زیورات کا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ تالا لگا کر الماری کے نچلے خانے میں رکھتی تھی۔ یہ ایک ڈبہ تھا، اس کی یہ چابی ہے اور تم خود دیکھ لو، اور ساتھ یہ کچھ رقم تھی، اس کی جمع پونجی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں، مگر میں نے سوچا کہ میں یہ تمہارے کے حوالے کر دوں، تم بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ انہوں نے ایک پھولا ہوا لفافہ ڈبے کے اوپر رکھا۔ محمل نے آہستہ سے لفافہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ اندر ہزار کے کئی نوٹ تھے، شاید اماں نے اس کے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ دل بھر آیا۔ اس نے لفافہ ایک طرف رکھا اور چابی سے کاسی ڈبے کا تالا کھولا۔ اندر کچھ زیورات تھے، خالص سونے کے چراؤ زیورات۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ معلوم نہیں اماں نے کب سے سنبھال رکھے تھے۔ وسیم سمیت سب لوگ اس وصیت کے وقت موجود تھے۔ تم سب سے پوچھ سکتی ہو، میں نے تمہارا حق پورا ادا کر دیا ہے یا نہیں؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائی۔ سامنے صوفوں پر اور کرسیوں پر بیٹھے تمام نفوس کے چہرے مطمئن تھے، مطمئن و بے نیاز۔ چیزیں تو آپ نے ادا کر دی ہیں آغا بھائی، مگر مسرت کی وصیت دفتن فضا چچی نے اضطراب سے پہلے بتلا۔ اوہ فضا، ابھی اس کی ماں کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ تائی مہتاب نے نگاہوں سے تنبیہ کی۔
مگر بھائی مسرت نے کہا تھا کہ جلد از جلد رہنے دو فضا، ہم اس کا فیصلہ معمر پر چھوڑ چکے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ مگر ایٹ لیسٹ اسے بتا تو دیں، ابھی اس کا غم تو ہلکا ہونے دو پھر۔ اس کی دبی دبی سی سرگوشیاں اسے بے چین کر کے، تائی اماں کیا بات ہے؟ اماں نے کچھ اور بھی کہا تھا۔ سب ایک دم خاموش سے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محمل میں تمہیں کچھ دن تک بتاؤں گی، ابھی اس قصے کو چھوڑو پلیز تائی اماں مجھے بتائیں۔ مگر تمہارا ہم ابھی ٹھیک مگر تمہارا ہم ابھی میں ٹھیک ہوں، مجھے بتائیں، اس سے بے چینی سے بات کرتی۔ تائی مہتاب نے ایک نظر سب کو دیکھا، پھر قدرے ہچکچا کر گویا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مسرت نے ملنے سے پہلے وسیم کو بلا کر ان کے سامنے تمہارے آغا جان سے کہا تھا کہ جتنی جلدی ہو ہم محمل کو وسیم کی دلہن بنا کر سہارا دیں، اس کو بے آسرا نہ چھوڑیں۔ وہ تمہارے آغا جان سے ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سن سی ہو گئی، زمین جیسے قدموں تلے سے سرکنے لگی تھی اور آسمان سر سے ہٹنے لگا تھا۔ اماں نے یہ سب کہا؟ ہاں، یہ سب لوگ وہاں موجود تھے، اس بات کے گواہ ہیں، ہم کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ ایک دم بالکل چپ سی ہو گئی۔ عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہ آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، تم چاہو تو یہ شادی کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے تمہیں اس کے لیے آگاہ کر دیا کہ یہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی، کہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس کی بات رکھتی ہو یا نہیں، ہم میں سے کوئی تم پر زور نہیں ڈالے گا۔ وہ سر چکائے کاشنی دوپٹے کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں کچھ چکر چل رہے تھے، مگر یہ ڈبہ اور لفافہ ثبوت تھا کہ یہ وصیت واقعی اس کی ماں نے کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں۔ کہ مسرت کی خواہش تھی کہ یہ کام جلد از جلد ہو جائے۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو گے وہی ہوگا۔ مہتاب تائی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھی۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ جب کہیں گے میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح شام کی دعاؤں کے اذکار کی کتاب تھی، اور وہ منہمک کر پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پہ اور کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی جو یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامعہ عجلت میں اندر داخل ہوئی تھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں، جاؤ مل لو۔ کون ہے؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے بند کیا، سیب پر رکھا لباس کی شکنیں درست کی اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کون باتیں کر رہا ہے؟ وہ الجھی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا، اور پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پہ ہمایوں بیٹھا تھا۔ اس کے بالکل مقابل سنگل صوفے پہ آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی۔ کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہ لگا،
اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے کہتے رکا، پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلو شرٹ اور گرے پینٹ میں مربوط وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دے دیا گیا، شاید اس لیے کہ وہ ان کی بہو بننے والی تھی۔ اس کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پر بیٹھی۔ آرزو کے چہرے پہ ذرا سی ناگواری اٹھی۔ ذرا سی ناگواری اٹھی، جیسے ہمایوں نے نہیں دیکھا تھا، جسے ہمایوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مس ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ بہت دیر سے چلا۔ میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں۔ فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری محمل، واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی، آپ جا سکتے ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شیور۔ آرزو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جاتے ہوئے ان کو شادی کا کارڈ دے دینا۔ استہزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتائی تھی۔ محمل کے سینے میں ہوک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ، آپ کو نہیں پتہ ہے ایس پی صاحب؟ اسی فرائیڈے کو نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں۔ ٹھہریے، وہ کچھ تیلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے۔ پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ اس نے ترملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہی نصیحت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ان کی ڈیتھ کے وقت مسجد میں تھی۔ ہاں، مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ ہیں۔ وہ مٹھیاں وینچ کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر ڈالے۔ تم انتہائی بے وقوف اور احمق لڑکی ہو۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا جانتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟ وہ چڑ گئی۔ نادان لڑکی، تمہیں یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ کرنے دیں، آپ کو کیا ہے؟ وہ پیر پٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ میرے کون ہیں جو مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں؟ میں جو بھی ہوں مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہی بات اس نے بہت اکھڑے لہجے میں کہی تھی جب مسجد کے باہر اسے لینے آیا تھا، اس رات کی صبح کو جو اس کی زندگی اجاڑ گئی تھی۔ اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذرا سا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے دے جو میری ماں چاہتی تھی۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ اس میں کوئی بہتری ہوگی، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہٹ کھڑی ہوئی۔ اسی پل پردہ ہٹا کر آرزو نے مدھالی۔ آپ کا کارڈ آئیے گا ضرور۔ اس نے مسکرا کر کارڈ ہمایوں کی طرف دلایا۔ ہمایوں نے ایک قہر آلود نظر کارڈ پر ڈالی اور دوسرے محمل پر، پھر لمبے ڈگ پڑتا باہر نکل گیا۔ نو پرابلم۔ آرزو شاہ نے اس کارڈ لیے واپس مڑ گئی۔ اماں، فکر رکھ کر گر سی گئی۔ یہ اماں کس منتہار میں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ کیوں کیا انہوں نے یہ فیصلہ؟ کیوں اماں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائی سوچتی رہ گئی۔